السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، فیصلہ اب سڑکوں پر ہوگا۔ جی ہاں، طبلِ جنگ بجا دیا مراد سعید نے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا بیان کیا بتا رہا ہے، اس کی بات کریں گے آگے چل کے۔ دوسرے نمبر پہ عمران خان ڈٹ گئے۔ عمران خان اپنے بیان پر اور ویڈیو پر یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمن سے تعلق رکھنے والی مشہور زمانہ ویڈیو پر ڈٹ کے بیان پر ڈٹ گئے، اور اب کیا ہونے والا ہے اور ڈٹنے کی وجوہات کیا ہیں اور کیا سیاسی فائدہ ہوگا، یہ ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے۔ اس کے بعد آنے والا ہفتہ سپریم کورٹ میں بڑا اہم ہے۔ بڑے اہم مقدمات اور سپریم کورٹ میں جو 3 ججز ہیں ان کی پروموشن، اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر جناب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب شہزاد ملک صاحب یا ملک شہزاد خان صاحب، وہ گورنمنٹ کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیوں جا رہے ہیں، ان کے اقدامات ان کے خلاف کیوں ہیں، اس کے بارے میں بڑا اہم انکشاف ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انڈیا کے انتخابات مکمل ہو گئے اور مودی کا اتحاد بھاری اکثریت سے جیت رہا ہے، تو اس پہ بھی تھوڑی سی اگر موقع ملا تو بات چیت کریں گے۔ تو جناب چلتے ہیں آگے، لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کہ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے بعد جو بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے، پھر جو آپشنس آتے ہیں اس میں آل ویڈیوز کو سلیکٹ کیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر میری باتیں پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے اور کامنٹ ضرور دیجئے۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں احباب وغیرہ کو میرا یہ چینل شیئر کیجئے۔ اب چلتے ہیں تفصیلات میں۔ تو جناب سب سے پہلے جناب مراد سعید، جی ہاں، مراد سعید جو کہ آج کل روپوش ہے، مراد سعید جو کہ عمران خان کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، مراد سعید جن کو عمران خان نے بیسٹ منسٹر کا ایوارڈ دیا، مراد سعید جن کی شعلہ بیانی اور جن کا جوش و خروش پی ٹی آئی میں بہت مقبول ہے، انہوں نے بڑا اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، بات چیت کا وقت گزر چکا ہے، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، تیاریاں مکمل ہیں، کارکن بھی تیار ہو جائیں اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ روپوشی کے دوران اتنا خطرناک بیان، اور پھر آپ کو پتہ ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، بجٹ آنے والا ہے، عوام کے مسائل بڑھیں گے، عوام کی چیخیں نکلیں گی، پھر گرمی کا مہینہ جون جولائی اگست آنے والا وقت، اور عمران خان نے اپنے تمام منصوبہ بندی کر لی ہے، اور طبلِ جنگ تو وہ خود تو بجا ہی رہے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ جیل میں ہے، تو مراد سعید صاحب نے طبلِ جنگ بجا دیا۔ اور اسی طرح عمران خان صاحب کی جو پلاننگ ہے، جو اسٹریٹجی ہے ان کی، وہ بڑی کامیاب جا رہی ہے۔ وہ بہت تیزی سے پریشر بڑھا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ اور حکمران اتحاد پر۔ ان کے پاس بھی وہی بجٹ کا ایک چیز ان کے ذہن میں ہے کہ یار اگر انہوں نے 1-2 بجٹ گزار لیے 2 سال،
اور تھوڑی بات اس کے بعد اگر کچھ بہتری آ گئی تو پھر میرا سیاسی مستقبل اتنا تابناک نہیں ہوگا جتنا ابھی ہے. تو وہ ان کو موقع دینا نہیں چاہتے، نہ تو اسٹیبلشمنٹ کو اور نہ ہی حکمران اتحاد کو. حکمران اتحاد بھی تو خیر بغل بچہ ہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا. تو وہ بڑی پلاننگ سے کر رہے ہیں کہ بھائی وقت جس وقت جب میرے فیور میں ہے، عوام میرے فیور میں ہے، حالات میں میرے فیور میں ہے، تو بس ہو جائے دم دما دم مست قلندر. اور اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. تو اس میں جو ان کے حملے ہوتے ہیں نا وہ بڑے پلانڈ ہوتے ہیں، بڑے ویل پلانڈ. جیسے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے سیاسی غلطی کر دی، ان کو جو اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانا چاہیے تھا، انہوں نے جو ہے ایک وار کر دیا یحییٰ خان کا اور شیخ مجیب الرحمن کا موازنہ کر کے، یہ ثابت کر کے غدار جو ہے وہ یحییٰ خان ہے. تو جو ہے اس کی وجہ سے فوج میں ان کی حمایت کم ہوگی، فوج اس کو ایز اے ادارہ اپنے خلاف سمجھے گی. لیکن ان کی پلاننگ تھوڑی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لوگ تھوڑی طور پہ وقتی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ فوج میں جو میرے حامی لوگ ہیں وہ سوچیں، لیکن پھر بھی میری سوچ اور میری محبت اور میری شخصیت ان پر حاوی رہے گی اور مجھے نقصان نہیں ہوگا. بلکہ وہ کہتے ہیں اس سے مجھے فائدہ بہت ہوگا، کیونکہ میں جب حملہ وار ہوتا ہوں تو میں پلاننگ کے تحت حملہ وار ہوں گا اور ہو رہا ہوں، تو اس سے پریشر میں ان کے اوپر جائے گا مقتدرہ پہ. اور جب ان پہ جتنا پریشر بڑھے گا اتنے یہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوں گے، اتنے یہ انتہائی اقدامات کریں گے. اور جتنا زیادہ انتہائی اقدامات کریں گے تو ان کی نام نہاد جمہوریت کا پول کھلے گا، اور اتنے ہی انٹرنیشنلی بدنام ہوں گے، اور ان کی انٹرنیشنل سپورٹ کم ہوگی، کمزور ہوگی، اور عوام میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی میری پذیرائی ہوگی، اور ان کو آخر کار مجھ سے میری شرائط پر بات چیت کرنا پڑے گی. لہٰذا وہ بڑی جاہرانہ موڈ میں کھیل رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ تو فاسٹ بالر رہے ہیں وہ، تو کبھی وہ خطرناک باؤنسر بھی لگاتے ہیں، کبھی خطرناک یارکر بھی پھینکتے ہیں، تو کبھی ان سوئنگ کرتے ہیں، کبھی آؤٹ سوئنگ کرتے ہیں، تو ریورس سوئنگ بھی کرتے ہیں. تو وہ بڑی خطرناک بالنگ کر رہے ہیں. اور شروع میں انہوں نے یہ جو بال پھینکی تو مقتدرہ کا خیال تھا، اور کچھ ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ شاید اس کی وجہ سے نقصان ہوگا اور چھکا لگ جائے گا، یعنی مقتدرہ اس پہ چھکا لگا دے گی جو انہوں نے یہ بال پھینکی عمران خان صاحب نے. لیکن انہوں نے بال پھینکی، ان کے وہ گھبرا گئے. لیفٹیننٹ جو بنے ہوئے ہیں یا اسپوکس مین ہیں یا ترجمان ہیں، حسن رؤوف صاحب عجیب ہینکی پینکی بات کرنے لگے. گوہر خان صاحب بھی ڈر گئے، انہوں نے بھی معذرت کر لی، جی پتہ نہیں ابو عمران کی مرضی کے بغیر ہی بیان آیا ہے. اور دوسری لیڈران بھی، محمد علی خان اور یہ جتنے بھی تھے وہ سب بدل گئے. لیکن پھر انہوں نے ان دونوں جب ملنے گئے جیل میں ان سے، تو بہت زیادہ عمران خان چراغپا ہوئے. پھر جب FIA کی جو ٹیم ان سے ملنے گئی تھی کہ آپ بیان دیں کہ بھئی یہ کہ آپ نے کیسے بھیجا اور کیسے لکھا، تو انہوں نے بیان دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہوگا میں بیان دوں گا تو اپنے لائر کے تھرو دوں گا، لائر کی پریزنس میں دوں گا، تو نکلو یہاں سے. تو ان کا سخت موقف سامنے آیا، اور پھر سابق صدر بھی صاحب بیان کھڑا کر دیا، بیان داغ دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ بالکل صحیح ہے، حامد الرحمن کمیشن رپورٹ ایک حقیقت ہے، اور پہلے تو یہ اس کو شائع نہیں کیا گیا تھا اور چھپا کے رکھا گیا تھا، لیکن اس کو ڈی کلیسیفائڈ کیا ہے جناب جنرل مشرف نے. وہ بنگلہ دیش سے وہ کرنا چاہتے تھے تعلقات، اور بنگلہ دیش نے کچھ شرطیں رکھی تھیں کہ اگر آپ ہمارا دورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کریں. اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس کو ڈی کلیسیفائڈ کریں تاکہ لوگ پڑھیں اور عوام کو حقیقت پتہ لگے کہ ہمارے ساتھ کیا مظالم ہوئے. تو مشرف صاحب نے اس رپورٹ کو ڈی کلیسیفائڈ کیا. اس کے علاوہ ان کا یہ تھا کہ جب آئیں گے تو جو ان کے شہداء کی قبروں پر آپ پھول چڑھائیں گے، وہ جا کے انہوں نے پھول بھی چڑھائے مشرف نے ان بنگالیوں کی قبروں پہ. وہاں کی کتاب میں
لکھیں گے جو اپنے تاثرات وہ بھی انہوں نے بنگالیوں کے فیور میں لکھے. بس ایک بات اور تھی اس میں جو بنگلہ دیش نے رکھی تھی کہ آپ پبلک میں معافی مانگیں گے فوج کی طرف سے اور پاکستانیوں کی طرف سے کہ ہم لوگوں نے غلطی کی، ہم نے مظالم کیے اور ہم نے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ بہت مظالم ڈھائے آپ لوگوں پہ، تو ہمیں معاف کیا جائے. اس پہ وہ اٹک گئے کیونکہ وہ بات میں فوج میں بہت زیادہ ان کے پر پریشر تھا کہ یار پلیز یہ تو نہ کریں آپ. تو وہ چیز انہوں نے نہیں کی. تو وہی الوی صاحب نے کہا کہ جب سب کچھ تو ہو چکا ہے، تو یہ تو کتاب تو حقیقت ہے، اس میں سارے حقائق بیان کیے گئے ہیں، تو ہم نے عمران خان نے کیا جھوٹ بولا؟ بالکل صحیح بولا. اور لوگوں کو یہ پڑھنی چاہیے، لوگوں کو حقیقت پتہ ہونی چاہیے، خاص طور پر نوجوانوں کو اس کے بارے میں پورا پتہ ہونا چاہیے کہ آخر بنگلہ دیش بنا کیسے اور یہ توڑا ملک کس نے اور غدار حقیقی کون ہے. لہذا اس کے بعد تو جب الوی صاحب جو ان کے سیکنڈ ان کمانڈ ہے ان کا بیان آیا اور یہ آیا تو ایک دم پارٹی میں جان پڑ گئی. دوبارہ وہ جو باڈی دب گئی تھی اس معاملے میں اور بہت زیادہ آئیں بائیں شائیں کر کے ایکسپلینیشن دے رہی تھی، وہ دوبارہ آ گئی کہ نہیں 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 بالکل صحیح کہا ہے اور یہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو ہٹایا بھی نہیں. یہ وہ آپ ایکس پر یا ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے بیان اور ویڈیو. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈٹ گئے اور ڈٹنا ضروری بھی تھا کیونکہ اب عمران خان کے پتہ نہیں کتنے ملین فالوورز ہیں. اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا، یہ غلط لگایا گیا، میری منشا نہیں تھی، تو پھر ان کا یہ اکاؤنٹ بند ہو سکتا تھا. آپ اتھورائز کر سکتے ہیں کسی کو بھی اور آپ کو وہ آپ کے بہاف پہ روزانہ بیان آپ کے جاری کر سکتا ہے ٹویٹر پہ، اس پہ کوئی برائی نہیں ہے. لیکن برائی یہ ہے کہ اگر آپ اسے ڈینائی کریں کہ نہیں غلط استعمال ہوا ہے، میں نے اتھورائزیشن نہیں دی تھی اور کسی نے میرا نام استعمال کر کے غلط ٹویٹ کیا ہے، تو پھر وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پابندی لگ جاتی ہے. تو بہت ہی زبردست عمران خان نے اسٹینڈ لیا. اس سے پہلے جو انہوں نے دا ٹیلی گراف پہ جو خط لکھا تھا اس کے اندر بھی بڑی کھلم کھلا انہوں نے مقابلہ کیا اور اپنے ڈینائی نہیں کیا اپنے آپ کو. اور اس کے پہلے بھی جو انہوں نے جو سینیٹرز کو امریکہ کے کھڑا کیا تھا سینیٹ کی کمیٹی کے اندر اور اس میں ڈونالڈ لو کو بلایا تھا، تو مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ بڑے طریقے سے کیلکولیٹڈ حملے کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو تھوڑا بہت موقع ملتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا حکمران اتحاد کو کہ نہیں 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 اس دفعہ ہم اس کی گردن ناپ لیں گے. ابھی ہمیں 9 مئی والا واقعے کا ایک طریقہ مل گیا ہے کہ اسی بنیاد پہ کریں، لیکن وہ اب تیار ہے. پارٹی ان کی دب گئی تھی 9 مئی کے بعد، لیکن جو 8 فروری کے الیکشن نے ان کو ٹونک دے دی. ٹونک وہ ٹونک ان کی طاقت ان کے پاس آ گئی ہے، وہ دوبارہ اب زندہ ہو گئے اور وہ بالکل اب اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دکھا رہے ہیں وہ اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اصل تو میں جیتا ہوں، یہ تو الیکشن میں جگلری ہوئی ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو ان کے حامی ججز ہیں، وکلا ہیں، عوام ہیں، انٹرنیشنل جو ان کی سپورٹ ہے وہ بہت تیزی سے اوپر آ رہی ہے اور وہ اس کے لحاظ سے وہ بڑے زبردست باؤنسر پھینک رہے ہیں. تو یہ ان کا بڑا زبردست باؤنسر ہے. اب دیکھیں یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ اور حکمران اتحاد کیسے بچتے ہیں. انہوں نے پھر ایف آئی نے جب انہوں نے بیان نہیں دیا تو انہوں نے 2 اور کو بھی نوٹس دیا، غور خان بیرسٹر غور کو اور ان کو کہ آپ بھی آئیں، آپ بیان دیں. روف حسن کو انہوں نے کہا بھاگو سے، چلو وہ بھی نہیں آئے. اب دیکھیے ایف آئی اے کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. لیکن بی آفینسو، تو وہ کہتے ہیں آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، اور وہ بہت طریقے سے کارڈ کھیل رہے ہیں. یہاں پہ مراد سعید بھی سامنے آ گئے اور جون تو شروع ہو گیا، جون کی 2 تاریخ ہو گئی ہے. گرمی بڑھ رہی ہے اور پریشر بھی بڑھ رہا ہے آئی ایم ایف کا، اور جناب عوام بلک رہے ہیں اور بجٹ خطرناک عوام پہ جو ہے قدغنے لے کر آنے والا ہے، پریشانیاں لے کر آنے والا، ظلم ڈھانے والا بجٹ تیاری کے آخری مراحل میں. بہت خوبصورتی سے طبلی جنگ بجا رہے ہیں عمران خان صاحب، لیکن اب وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور مقتدر اور حکمران اتحاد کیسے کنٹرول کرتے ہیں، انتظار فرمائیے. اچھا جی، اب جو بات ہے وہ وہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر آنے والا مہینہ ہفتہ بہت اہم ترین ہے. اس کے اندر ایک تو فل بینچ جو مخصوص نشستوں کے اوپر تشکیل دیا گیا ہے جو کہ پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی خواتین کی اقلیتوں کی،
تو اس کا کارروائی کا آغاز ہوگا اور اس کی ہیئرنگ ہوگی، بڑی اہم ہیئرنگ، اور اس سے پتہ لگے گا موڈ کا کہ ججز کس طریقے سے سوچ رہے ہیں یا انہوں نے کون سا لینس لگایا ہوا ہے۔ لگتا ہی ہے کہ ابھی بھی کافی لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہیں ججز، تقریباً برابر ہے مقابلہ، لیکن 13 میں برابر تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ 6 تو ڈیوائیڈ ہیں، لیکن پھر ان کا کیا ہو، جو ہے فائزی صاحب وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے سوالات سے پتہ لگ جائے گا۔ دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ کہ شاید لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بات کی تلافی کریں کہ جو ان پہ پریشر ہے بہت زیادہ، جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ بلے کا نشان نہ دیا جائے، اور تو اس کے فیور میں وہ گئے تھے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں کہ اس میں حکمران اتحاد کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کے بعد 2/3 میجورٹی نہیں بنے گی اور وہ آئین میں ترمیم نہیں کر سکیں گے، جس کی وجہ سے وہ پروموشن وغیرہ ایکسٹینڈ جو کرنا چاہتے ہیں ریٹائرمنٹ کی ایج کو ججز کی اور جو ہے سول بیوروکریسی کی اور دوسرے لوگوں کی، وہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ ایک نقصان ہے، لیکن اور نقصان نہیں ہے، وہ اپنی اکثریت نہیں کھوتے، حکومت ان کی بنی رہے گی۔ اور اس میں سرخرو ہو سکتے ہیں جناب، اس میں سرخرو ہو سکتے ہیں فائزی صاحب، تو کیونکہ جب وہ فیصلہ کر دیں گے کہ نہیں بالکل یہ ان کی جو سیٹیں انہیں کو بھی نہیں چاہیے پی ٹی آئی کو، اور جانی چاہیے، کیونکہ ٹھیک ہے وہ جو بھی پارلیمانی پارٹی ٹیکنیکل بنیادیں پہ، اور اس پر تو صحیح ہے کہ چیز غلط ہے، لیکن ہمیں عوام کو بھی دیکھنا ہے اور جمہوریت کو بھی بچانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو اس طرح رکھا جائے تاکہ پارٹی میں بے چینی نہ پھیلے اور عوام میں بے چینی نہ پھیلے اور عوام کا جمہوریت بھی یقین بڑھ جائے۔ اس سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا، اس سے ان کو یہ ہوگا کہ جناب ان کا وہ داغ جو ہے دھل جائے گا، اور جو ہے پی ٹی آئی والے بغل بجانے لگیں گے، دف بجانے لگیں گے، ڈھول بجانے لگیں گے، تو اس پہ فائدی تک بھی تعریف ہوگی، بھئی واہ واہ دیکھو عمران کے آنا ہے کہ عمران نے ان کے خلاف ریفرنس کیا، یہ کیا وہ کیا، لیکن یہ فیصلہ تو انہوں نے بالکل صحیح دیا، تو اس سے ان کا پرانا داغدار فیصلہ دھل جائے گا اور وہ بڑے معتبر بن جائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ بڑی ویل پلانڈ اینڈ کیلکولیٹڈ جو ہے اسٹیپ فائزی صاحب نے لیا ہے، جس میں ان کی اپنی شخصیت بچ سکتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ افواہ اڑی کہ شاید وہ اعتراض کریں گے پی ٹی آئی والے اور ان کے وکلاء کہ ان کو یہ نہ بیٹھیں، پہلے ہی اپنا مائنڈ بتا چکے ہیں اور یہ جو فیصلے کرتے ہیں عمران کے خلاف ہی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اعلان دیا ہے کہ نہیں، ان کے وکلاء نے ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اعتراض نہیں کریں گے، ہمیں فل بینچ کی تشکیل پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لہذا یہ بیٹھیں آرام سے فائزی صاحب اور فیصلہ کریں اس بینچ کا حصہ بن کے۔ تو نتیجہ نظر آ رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک پاسبلٹی ہے، اور دوسری پاسبلٹی تو وہی حکمران اتحاد جو دعا مانگ رہا ہے کہ بھائی یہ پورا فائزی صاحب اور ان کا گروپ جو ہے اس کے مطلب ریجیکٹ کر دے اس اپیل کو پی ٹی آئی کی، اور وہ سیٹیں ہمیں مل جائیں، 2/3 میجورٹی مل جائے، اور پھر ہم ترمیم کر دیں اور ایکسٹینشن دے دیں۔ ایکسٹینشن سے یہ ہوگا کہ فائزی صاحب کو 2 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، اور یہ ہوگا جب تک برے 2 سال ہمیں برے اپنے گزارنے ہیں تو ہمارے برے وقت گزر جائیں گے، 2 خطرناک بجٹ، اس کے بعد بقول ان کے شاید ہم کچھ خوشحالی لا سکیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، تو اس لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے جس کے اندر ہوگا، اور اس میں اس ہفتے میں سپریم کورٹ میں ہوگا وہ فیصلہ۔ جی ہاں، وہ فیصلہ ہوگا کہ 3 جو اسامیاں خالی ہیں سپریم کورٹ میں، تو سپریم جوڈیشل کونسل اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی کہ کس کو پروموٹ کرنا ہے۔ 3 ججز کو، 2 لاہور سے آنے ہیں اور 1 آنا ہے سندھ سے۔ تو سندھ والا تو خیر ہے ہی، جو ان کے آج کل بنے ہوئے ہیں چیف جسٹس سندھ، وہ بن جائیں گے، باقی 2 پہ مسئلہ ہے۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو شہزاد صاحب ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت چیف جسٹس ہیں، وہ اتنا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی حکمران اتحاد رول کیوں پلے کر رہے ہیں، اور ایسے ججز کو چن کے مقدمات پی ٹی آئی کے اور انتخابات سے ریلیٹڈ اور جو بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو بھی ہیں کیسز، وہ ان کو اسائن کیوں کر رہے ہیں،
اور ٹریبیونل کے سربراہ بھی انہوں نے ان لوگوں کو کیوں بنایا ہے جو کہ پرو عمران ہیں. اور تو اسی طرح جو ہے اینٹی ٹیررزم کوڈ کے انہوں نے جو اس کو کیوں بنایا ہے، تو وہ اس کے بارے میں کیا کہانی. تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کہانی. دیکھیے جناب، یہ ریٹائر ہو رہے ہیں 4 مہینے بعد. تو ان کی یہ اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ رہے ہیں 4 مہینے بعد. اب یہ اگر یہ کھیلتے ہیں تو انہوں نے بہت ہی کیلکولیٹڈ اسٹیپ لیا ہے کہ یہ بہت سخت موقف انہوں نے اپنا لیا مقتدرہ کے خلاف اور حکمران اتحاد کے خلاف اور پرو عمران. اور یہ شو کر رہے ہیں جیسے وہ ٹلٹ ہیں عمران خان کی جانب. اب اس کی وجہ سے پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے حکمران اتحاد میں اور اس میں. تو اب ان کے پاس 2 آپشن ہیں، ان کو نکال نہیں سکتے جب تک ریٹائر نہ ہو، لیکن جب ریٹائر نہیں ہوں گے تو 4 مہینے میں تو وہ اتنا کھیل دیں گے کہ پورے الیکشن کے رزلٹ ہی بدل دیں گے. کہ زیادہ تر جو دھاندلی فراڈ یا جو بھی عہدیداریاں ہیں فارم 45 کی اور بدل کے 47 کی، تو وہ تو سب کی سب 90% پنجاب میں ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے اب تک کھیل دیا تو ساری حکمرانی سب ختم ہو جائے گی اور جو بنا ہوا جو محل ہے وہ مسمار ہو جائے گا. تو 4 مہینے برداشت نہیں کر سکتے یہ لوگ. تو اب انہیں یہ کہہ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں فائز عیسیٰ صاحب کے اور ان کے کہ خدا کے لیے ان کو پروموٹ کرو، یہ ہیں بھی سینئر موسٹ، اور ان کو سپریم کورٹ میں لے جاؤ. اور یہی وہ چاہتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں جیسے وہ جائیں گے تو ان کو 3 سال مل جائیں گے. اور 3 سال کا ملنے کے بعد ہے کہ وہ ریٹائر نہیں ہوں گے، کیونکہ ریٹائر جو ہوتے ہیں نا وہ تو ابھی ان 4 مہینے بعد ہونا ہے. وہاں جب بن جائیں گے تو 3 سال کے لیے ان کو مل جائے گا، تو وہ ریٹائر نہیں ہو پائیں گے. تو یہ وہ کہانی ہے جس کے لیے وہ بڑا زبردست کھیل رہے ہیں، بڑی پلاننگ کر رہے ہیں. اور وہ پلاننگ ان کی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ اتنا دباؤ ہے ججز کی طرف سے، وکلا کی تنظیموں کی طرف سے اور حکمران اتحاد کی طرف سے کہ یا پلیز ان کو پروموٹ کرو، یہاں سے تو جان چھڑاؤ ہماری، تاکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی نیوٹرل یا پرو اسٹیبلشمنٹ بندہ آ جائے، یا ایسا بندہ آ جائے جو کم از کم 50% تو ہماری بات سنے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ اناؤنسمنٹ پتہ لگے گا کہ اب یہ فائز عیسیٰ صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ یہاں سے کون سے 2 ججز لیتے ہیں پنجاب سے نمبر 1، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کس کو بناتے ہیں. تو یہ بڑی اہم ترین بات ہے جس کے لیے سلسلہ جاری ہے. اب یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ کسی کو نہیں پتہ، تو انتظار فرمائیے. اب آتے ہیں مودی صاحب کی طرف کہ مودی جو ہے بھاری اکثریت سے جیت رہے. بڑے اہم الیکشن تھے، اہم تو نہیں تھے، شروع سے پتہ تھا مودی صاحب نے اتنی ترقی کی، اتنی خوشحالی کی ہے انڈیا میں کہ ان کی پارٹی کو تو جیتنا ہی تھا. ہاں تھوڑے وہ عامر بن گئے کہ وہ اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ان کے خلاف خطرناک مقدمے بنا رہے ہیں، کیونکہ جب آدمی بہت زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ عامر بن جاتا ہے، ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. تو یہ ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ وہ بھاری اکثریت سے ان کو جیتنا تھا تو وہ جیت رہے ہیں. اور یہ بڑے الیکشن انڈیا میں تو کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے تو بہت ہی لمبے عرصے تک چلتے ہیں. کچھ اسٹیٹ کچھ پروونسز میں پہلے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوتے ہیں. اس طرح مہینوں پہ مشتمل یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو کل کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد ایگزٹ پول کے رزلٹ آ رہے ہیں اور 100% ایگزٹ پول میں وہ جیت رہے ہیں، جو پہلے بھی پتہ تھا کہ وہی جیت رہے ہیں. صرف اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ہمارے ہندو کمیونٹی کے علاقے ہیں جس پہ مانا جاتا ہے کہ یہاں ان کا سب سے زیادہ گڑھ ہے یا زور ہے، اور ہمیشہ سے بہت زیادہ 80% سیٹیں وہ وہیں سے اٹھاتے ہیں ان علاقوں کی. مطلب اوور آل تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان علاقوں کی 80% سیٹیں انہیں کے پاس جاتی ہیں. تو ان علاقوں میں کیا ان کی کچھ مقبولیت میں کمی آئی ہے؟ کیا اب وہ کچھ سیٹیں کم لیں گے؟ بس یہ ہم تو 1-2 چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن باقی جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں. جب تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.